السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ دیکھیں گے خالد بن ولید کا واقعہ، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ولید ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جن کے بارے میں جان کر لوگ آشچర్యچکت ہو جاتے ہیں اور اسلام کے دشمن یہ سوچ کر بھیبھیت ہو جاتے ہیں کہ کہیں پھر سے کوئی خالد بن ولید پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی اتہاس کو بند کر کے رکھا جائے، انہیں نہ سنایا جائے، نہ ان کے اتہاس کا مطالعہ کیا جائے، نہ ان کی سیرت پڑھی جائے، کیونکہ پربھاوشالی لوگوں کی سیرت اور اتہاس پڑھنے سے اس کا اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا، یعنی اللہ کی تلوار۔ انہوں نے اپنے زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ 125 جنگوں میں ایک میں بھی انہیں شکست نہیں ہوئی۔ اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان قریش کے بہت ہی نامور لوگوں میں سے ہے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغرا ام المومنین رضی اللہ عنہا حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ حضرت خالد بن ولید بہادری اور فوجی صلاحیت، تعداد، جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ والد کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر اچانک ان کے دل میں اسلام کی سچائی کا ایسا سورج نکل گیا کہ سن 7 ہجری میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور دامن اسلام میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو جابازی تتھا رڑنیتی، پیتر بازی ایوं ہوشیاری کے لیے وکھیات ہیں، کا جنم سن 552 عیسوی میں عرب کے ایک نامور پریوار میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک اسلام مذہب سویکار نہیں کیا تھا تب تک اسلام کے کٹر شترو تھے، لیکن 628 عیسوی میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پربھاوت ہو کر اسلام سویکار کر لیا اور مدہ کی لڑائی میں شامل ہوئے۔ اس روز سبھی امیر کے شہید ہو جانے پر امیر نہ ہونے کے کارن آپ کو یدھ کے بیچ میں ہی امیر بنا دیا گیا۔ اس روز اپنے پرچنڈ یدھ کیا جس کا ادھارن آج تک نہیں دیکھا گیا، اور صبح سے شام تک آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور ہار رہی اسلامی سینا کو بچایا اور وشال رومن سینا میں دہشت بھر دیا۔ خالد بن ولید اسلامی لشکر کے عظیم سپہ سالار رہے۔ اس زمانے کی 2 سپر پاور رومن سامراج اور پارسیہ سامراج کی عظیم فوجوں کو جنہوں نے دھول چٹائی، اور دونوں مہان سامراج کو اللہ کے فضل سے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ایک طرف شکتیشالی رومن سامراج بیزنٹائن کو یورپ تک سمیت کر دیا، وہی فارس ایران میں موجود شکتیشالی سشوادی حکومت کا وہ استوت ہی مٹ گیا۔ ایک بات غور کرنے والی ہے کہ عربوں کے سینکوں کی سنکھیا دونوں سامراج کی سنکھیا سے جنگ میں بہت کم ہوتی تھی، لیکن خالد بن ولید نے اپنے رڑنیتی، کوشل، بہادری اور جابازی کے بل پر ہر جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ اسی بہادری اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کے خطاب سے نوازا۔ اسلامی جنگوں اور لڑائیوں پر چرچا کیے جانے تو خالد بن ولید کا نام پرمکھتا سے لیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی ہر جنگ میں جابازی، رڑنیتی، پیتر بازی اور ہوشیاری بھری ہوتی تھی، جس سے دشمن سینا کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید دنیا کے ایک ماتر ایسے کمانڈر ہیں جنہوں نے اپنے جیون میں ایک بھی جنگ یا لڑائی نہیں ہاری۔
تقریباً 125 جنگیں لڑائیوں میں وجے فاتح رہنے والا یہ فوجی جنرل کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شیف اللہ بستر پر اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو، مگر پھر بھی مجھے جنگ میدان میں شہید ہونا نصیب نہیں ہوا۔ آج بھی جنگی بہادروں کی شان ہوتی ہے جنگی میدان میں شہید ہو جانا۔ بہادر سپاہیوں کے لیے بستر کی موت آج بھی بدقسمتی ہوتی ہے۔ جواب میں دوست کہتے ہیں، بھائی تم اللہ کی تلوار تھے جو کبھی نہیں ہار سکتی تھی۔ اگر تم ہار جاتے تو دشمن کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کی تلوار کے نام سے مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے سن 21 ہجری میں چند دن بیمار رہ کر ہومس یعنی سیریا میں وفات پائی۔ آپ کو ہومس میں ہی دفنایا گیا تھا۔ اس استھان پر آپ کے نام سے ایک مسجد بھی موجود ہے۔ دوستو، ایسے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔